بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی صداقت مختلف انداز سے ثابت ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک دلیل اور ایک حجت اور ایک برہان آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشین گوئیاں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مستقبل کے حالات بیان کیے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو وہ بالکل اپنے وقت کے اوپر اسی طرح ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا۔ کیونکہ بعض پیشین گوئیاں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پوری ہو گئیں، بعض صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، بعض وہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات فرمائی ہے اور جس طرح فرمائی ہے، وہی بات اسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے گزشتہ جمعات میں رکھی گئیں، جو اپنے وقت کے اوپر پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔ اسی مضمون کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا آپ نے باتیں بیان کی ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں نے دیکھی کہ وہ پوری ہوئیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہو رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، انکم سترون بعدی عشرۃ، میرے بعد تم ترجیح دیکھو گے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو، عزیز و اقارب کو ترجیح دیں گے، حکمران طبقہ انہیں ہی نوازے گا، اور تم لوگ جو حقدار ہو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ ترجیح دیں گے، یعنی حقدار کے مقابلے میں اپنے قریبی کو، اپنے ماننے والوں کو، اور وہ جو اسے خوش کرتا ہے اس کو ترجیح دے گا۔ وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے معاملات دیکھو گے جن کو تم پسند نہیں کرتے، جن کو تم انکار کرتے ہو کہ یہ درست کام نہیں ہے، یعنی غلط کام تم دیکھو۔ ایسا زمانہ آئے گا جس میں اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوا، حکمرانوں کی جانب سے جو حقدار ہے اسے ترجیح نہیں دی جا رہی، بلکہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو، اپنے قریبی کو ترجیح دی جا رہی، جس کے ذریعے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو ماہر ہے اسے نہیں پوچھ رہے، اور جو نکما اور نکھٹو اس کا قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی اس کا جو نعرے لگانے والا ہے اس کو ترجیح دے رہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ عموماً ایسا ہی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔
ترجیحات بدل چکی ہیں۔ جو آدمی حقدار ہے، ماہر ہے، حکومتی نظام بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، اسے کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ اور جو جی حضوری کرنے والا آدمی ہے، جو آنکھیں بند کر کے ماننے والا آدمی ہے، جو نعرے لگانے والا ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اس کو اس عہدے کے اوپر فائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھا یہ معاملہ، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور ایسے معاملات دیکھو گے جن کو تم منکر جانتے ہو، برے جانتے ہو۔ پہلے زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ حکمرانوں کی جانب سے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، ایسی پالیسیاں وضع کی جا رہی ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کی جانب سے بعض پالیسیاں اور بعض امور ایسے نافذ کر دیے جاتے ہیں، سر انجام دے دیے جاتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہنے کو وہ حکمران مسلمانوں کا حکمران ہے، نام اس کا مسلمانوں والا ہے، اور اسلامی مملکت کا وہ حکمران ہے، لیکن معاملات اس کے جو ہے وہ کئی غیر شرعی ہوتے ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں جب یہ حالات ہوں؟ ہم دیکھیں کہ حکمران طبقہ جو ہے ان کی ترجیحات بدل چکی ہیں، اور وہ بعض معاملات غیر شرعی سر انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے خلاف ہم خروج کریں، ان کے خلاف بغاوت کریں، تلوار کے ذریعے ان کو نیچے گرانے کی کوشش کریں، خلافت کے اوپر، حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں، کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، جو ان کا حق ہے تم ان کو ادا کرو، اور جو تمہارا حق ہے تم وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یعنی حکومت کے ساتھ تم نے لڑائی نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی حکومت کے ساتھ۔ عوام کو یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ اگر حکمران کوئی غیر شرعی معاملہ بھی سر انجام دیتا ہے، پالیسی اس کی غیر شرعی ہے، اس کی ترجیحات بدل چکی ہیں، کوئی اپنی بیگم کے کہنے پر کسی کو عہدہ نوازتا ہے اور کوئی اپنی بیٹی اور بیٹے کے کہنے پر، تم نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، جو ان کا حق بنتا ہے تم ان کو دو۔ ان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے تابع تمہیں حکم دے تو تم ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو، اور اگر وہ غیر شرعی معاملے کا حکم دیتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر ان کی اطاعت کوئی نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی تابع داری نہیں ہے، پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن بغاوت نہیں ہم کر سکتے، حکومت کے خلاف خروج نہیں ہم کر سکتے، البتہ ہم صبر کر سکتے ہیں، اور صبر کریں۔ جو ان کا حق ہے تم ان کو دو، اور جو تمہارا حق ہے تم اللہ تعالیٰ سے وہ مانگو۔ اپنا حق تم ان سے مانگو گے تو فتنہ فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر نہ تم مانگو، پھر اللہ تعالیٰ سے تم مانگو۔ یہ معاملات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا ہے، آج ہم یہ سوچتے ہیں یا یہ آپ مد نظر رکھیں کہ شاید نبی علیہ السلام نے یہ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال آج پاکستان میں، اور ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ اپنا حق ان سے مانگیں گے تو آپ کو
فوج کے ذریعے، پولیس کے ذریعے جو ہے وہ بگانے کی کوشش کی جائے گی۔ احتجاج کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی کیا جائے گا، اور عجیب و غریب قسم کے کام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر مستقبل کے حالات بیان کیے جو آج ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ پورے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتقارب الزمان، وقت قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ وقت کے اندر کام کرنے والے ہیں وہ تھوڑے وقت کے اندر سر انجام ہو جائیں گے۔ پرانے زمانے میں اگر کوئی یہاں سے گجراں والا جائے اور گھوڑوں کا زمانہ ہو اور گدھوں اور کھچروں کا زمانہ ہو تو آپ اندازہ کریں کتنا وقت لگے گا، 2-3 دن لگ جائیں گے اس کو وہاں پر جاتے ہوئے۔ اور دور حاضر کے اندر آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ دیکھ لیں پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزر رہا ہے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، ایسے لگتا ہے کہ بس تھوڑا سا وقت گزرا۔ ایسا احساس ہوگا لوگوں کے اندر، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا، لوگوں کے اندر عمل جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور دور حاضر کو آپ دیکھیں، جو درمیان میں زمانہ گزرا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم صحابہ کا زمانہ اور اپنا زمانہ دیکھ لیتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں لوگ سوال کرتے تھے صحابہ سے آ کر، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی جب سوال کرتے تھے سنت کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، وہ اس لیے سوال کرتے تھے تاکہ وہ سنت کے اوپر عمل کریں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم وہ عمل کریں۔ دور حاضر کے اندر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں سنت کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، تو جب بتائی جاتی ہے یہ سنت ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، نہ بھی کریں گے تو خیر ہے نا۔ یہ ہم سے سوال جواب ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ یعنی صحابہ کے زمانے میں لوگ سنت معلوم کرتے تھے عمل کرنے کے لیے، دور حاضر کے اندر مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا ہے سنت معلوم کر کے چھوڑنے کے لیے کہ سنت ہی ہے نا، خیر ہے، کون سا مسئلہ ہے، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں نا قرار دیا اسلام نے، اور نہ کرنے کے اوپر گناہ تو نہیں نا قرار دیا، خیر۔ اب آپ اندازہ کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عمل کم ہو جائے گا۔ اب عمل دیکھ لیجئے ہمارے دور حاضر کے اندر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پہلے زمانے کے مقابلے میں کم ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد محلے کے نوجوان بھی، محلے کے بچے بھی، بوڑھے بھی فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی 1 پاؤ یا آدھا سپارہ یا کوئی پورا پارہ جو ہے وہاں مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں مساجد کے اندر 2-4 بزرگ ہی آپ کو نظر آئیں گے جو فجر کی نماز کے بعد آپ کو تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے، بالکل چند لوگ ہی نظر آئیں گے۔
زیادہ تر تو گھروں میں سوئے رہیں گے، جو مسجد میں آئیں گے وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کر فوراً جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اور بچوں کو فجر کے بعد پڑھانا جو ہے وہ دور حاضر کے اندر کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ جی بچوں نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، بس اس وقت ہم نہیں اٹھا سکتے، اٹھائیں گے تو وہ اسکول میں کیسے جائیں گے، شام کے بعد آپ کلاس لگائیں تو پھر ہم بچوں کو بھیجیں گے۔ یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا عمل کم ہو جائے گا۔ یہ وہ عمل ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، بخیلی جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، وہ پھیل جائے گی۔ بخیلی وہ عام ہو جائے گی۔ لیں یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہمارے اندر لوگ موجود ہیں۔ کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جب کوئی غیر شرعی کام کے اوپر ان سے پیسے اکٹھے کیے جائے نا تو بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہا جائے نا کہ غریب بچی کی شادی ہے، کوئی ماڑا بندہ ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مسجد یا مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیں، تو ان کا دل سکڑ جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ 100-200 روپیہ جو ہے وہ دے دیں گے، حالانکہ وہ لاکھوں اور کروڑوں کی اسامی ہوتی ہے۔ اور اسی بندے کو جب ہم غیر شرعی کام کے اوپر جمع کریں گے تو وہاں پر وہ باقاعدہ پیسے جو ہے وہ ناچنے والے کے اوپر لٹائے گا، ایسے ایسے کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے جو ہیں یہ ظاہر ہو جائیں گے، فتنے عام ہو جائیں گے۔ بچپن سے آج سے کچھ 30-35 سال پہلے سے لے کر آج تک ہم دیکھ لیں، جو مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ ہیں ان کے مشاہدے میں مجھ سے زیادہ باتیں آئی ہیں کہ پہلے زمانے میں صورتحال معاشرے کی کیا تھی، گلے محلے کی کیا تھی، ہمسایوں کی کیا تھی، اور آج ہمارے معاشرے کی اور گلی محلے کی صورتحال کیا ہے۔ پہلے کسی کے گھر کے اندر اگر ٹی وی آ جاتا تھا نا، ٹی وی، تو معاشرے کے اندر اس کو بڑا برا سمجھا جاتا، یعنی میجورٹی جو ہے اس کو برا سمجھتی تھی۔ اور اگر کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں، اچھا تھوڑے گھر ٹی وی بھی نہیں ہے، یعنی بڑی حیرانگی کے ساتھ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے تمہارے گھر میں یہ بھی چیز نہیں ہے۔ اور روز بروز جو ہے یہ فتنہ ترقی کرتا گیا اور اب ہر بندے کے ہاتھ میں یہ آ گیا، یعنی اب یہ فتنہ ہی نہیں لگتا۔ پھر مذہبی فتنے، وہ لوگ کہ جو سوال کرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے، اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال آ جاتا تھا، سوال کرنا چاہتا تھا تو وہ نہیں کر پاتا تھا، ڈرتا تھا لوگوں سے۔ اور آج سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اپنی زبانیں جو ہیں وہ لمبی، گز بر لمبی جو ہے انہوں نے کی ہوئی، منہ کھولے ہوئے ہیں، اور رنگ برنگا جو ہے وہ وہاں پر بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے اسلام کے اوپر یہ اعتراض ہے، مجھے نبی کے اوپر یہ اعتراض ہے، مجھے قرآن کے اوپر یہ اعتراض ہے۔ روز بروز جو ہے وہ فتنے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر مذہبی رہنما ایسے آ گئے کہ جنہوں نے اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کو اسلام سے دور ہٹانا شروع کر دیا۔ پہلے اگر کوئی ہوتا تھا اس طرح کا گمراہ کوئی رہنما تو تھوڑے لوگوں تک اس کی آواز پہنچتی تھی، کیونکہ اب میڈیا نہیں تھا اتنا پھیلا ہوا، لیکن جیسے ہی یہ میڈیا پھیلا ہے، عام ہوا ہے، اب ایک آدمی اپنے گھر کی بیٹھک کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ ویڈیو بناتا ہے، وہ اسلام کے خلاف ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر لیبل اسلام کا لگا ہوتا ہے، تو غیر مسلم قوتیں اس کو اتنا عام کرتی ہیں، لوگ سمجھتے ہو اتنے فالوور ہیں اس کے تو۔
گمراہ بندے جو ہیں، گمراہ بندے جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ بھی گفتگو کرو، تم اگر اتنے سچے ہو تو میدان کے اندر آ کر گفتگو کرو، تو پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ میرے تو فالوور جو ہیں وہ 10 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں، میں کیوں تم سے گفتگو کروں؟ تمہارے تو فالوور ہے ہی 200 ہے، 300 ہے، میں کیوں گفتگو کروں؟ میرے تو اتنے ہزار فالوور ہیں، اتنے لاکھوں فالوور ہیں میرے۔ یعنی وہ دور حاضر کے اندر علم کا معیار جو ہے وہ فالورز کو سمجھ، جس کے زیادہ فالور وہ بڑا عالم ہے۔ پھر سب سے بڑا عالم تو پھر شیطان ہوا، سب سے زیادہ فالور تو بھائی پھر اس کے ہیں دنیا کے اندر، پھر تو سب سے بڑا تو وہی ہے نا، پھر تو ہم سب کو جو ہے وہ شیطان کے پیچھے لگ جانا چاہیے۔ یہ تو بھائی کوئی معیار نہ ہوا کہ فالور میرے زیادہ ہیں اس لیے میں گفتگو نہیں کروں گا بھائی تم سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے گفتگو کی تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو، لیکن گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ فتنے جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں وہ اس سے بھی زیادہ فتنوں کو دیکھیں گے۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے فتنے جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ حرج بکثرت ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ایما ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل۔ حرج سے مراد ہے قتل، قتل یعنی قتل بکثرت ہوگا۔ کیوں جی؟ ہم نے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے قتل بکثرت ہو رہے ہیں؟ جنگوں کے اندر بھی بہت زیادہ قتل ہو رہے ہیں۔ ایٹمی بم جب 2 چلے تھے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر، پھر جو 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، پھر اس کے بعد یہ دہشت گردی کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہوا، گھر سے آدمی جو ہے وہ سبزی لینے کے لیے گیا ہے، بازار کے اندر کپڑا خریدنے کے لیے گیا ہے، اور دھماکہ ہوا، اور ایک نہیں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ قتل جو ہے وہ عام ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا میں نے اس کو کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی لڑائی ہوتی تھی، کوئی کسی کو قتل کرتا تھا تو پتہ ہوتا تھا اس نے فلاں حرکت کی ہے یا فلاں بندے نے اس کو مارا، اس وجہ سے یہ قتل ہوا ہے۔ بازار گئے ہیں آپ سبزی لینے کے لیے تو دھماکہ ہوا ہے، شہید ہو گئے، کیا جرم ہے کوئی پتہ نہیں آپ کو، کیوں آپ کو شہید کیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب جو دھماکہ کر رہا ہے اس کے ذہن میں کیا ڈالا گیا ہے؟ یا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سامان کے اندر جو ہے وہ بم ہے، دھوکے سے اس کے سامان کے اندر رکھ دیا گیا، یا اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ نے حکومت کے خلاف یہ کام کرنا ہے، یہ کافروں کی حکومت ہے، یہ غیر مسلموں کی حکومت ہے، آپ نے ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ وہ ٹارگٹ کسی کو کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ٹارگٹ پورا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن عوام جو ہے وہ قتل ہوگی۔ اب اس کو نہیں پتا میں عوام کو کیوں مار رہا ہوں، ٹارگٹ تو ایک بندہ ہوتا ہے ان کا، مر رہے ہیں وہاں پر 20 لوگ۔ اب وہ جو 20 لوگ مر رہے ہیں، قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا ہے، ان کا کیا قصور تھا۔ تو یہ صورتحال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یہ ہوا ہے یہاں پاکستان کے اندر، اور ملکوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہوتی ہے، وہ جو قتل کرنے والا ہے وہ پیسے لے رہا ہے، بس اس کو نہیں پتا اس کا جرم کیا ہے، کیا معاملہ ہے، بس اس نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور وہ بیچارہ جو قتل ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا میرا جرم کیا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے تو بس ایک تقریر کی تھی اسلام کی حمایت کے اندر، یہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے اس لیے اس کو شہید کر دیا۔ کئی علماء کو اسی وجہ سے جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو قتل جو ہے وہ عام ہو جائے گا، یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر اس سے بھی زیادہ قتل و غارت ہو، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے بھی زیادہ قتل و غارت جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔